محموز کا قاعدہ نمبر 9 سمجھنے سے پہلے اس سیغے پہ غور کریں. مخطوعۃ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں حمزہ کدھر ہے؟ کیونکہ ہم محموز کا قاعدہ پڑھ رہے ہیں تو ہم حمزہ کو ہی ڈھونڈتے ہیں. تو اس کے اندر یہ حمزہ یہاں پہ نظر آ رہا ہے. اچھا اچھا، حمزہ سے پہلے کیا ہے؟ حمزہ سے پہلے ہے ایک واو ہے، ٹھیک ہے. اور یہ واو مدہ زائدہ ہے. واو مدہ زائدہ. جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ جب حمزہ سے قبل واو مدہ زائدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر حمزہ کو ما قبل حرف کے ہم جنس کرنا جائز ہوتا ہے. محموز کا قاعدہ نمبر 9، اس کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ میں آپ کو جائز والا حصہ بتا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اس حمزہ کو اپنے ما قبل حرف کے ہم جنس کرنا جائز. یہ ہم جنس کرنا جائز ہے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں ایسے ہوتا ہے. یہ حمزہ ہے اور اس کا ما قبل واو ہے، تو اب اس حمزہ کو بھی واو کر دیا جائے گا. یہ ہو جائے گا ہم جنس. اور اس وقت حمزہ کے اوپر زبر ہے تو اس واو پر بھی زبر آئے گا. تو یہ ایسا کرنا جائز ہے. یہ دیکھیں جائز کام میں نے یہ کر دیا ہے. تو یہ بن گیا ہے مخطوبۃن. ایسا کرنا جائز تھا، لیکن ایسا کرنا جائز تھا یعنی نہ بھی کرتے تو کوئی حرج نہیں تھا. لیکن اب چونکہ کر چکے تو اب ایک چیز ہم پر واجب ہو گئی. واجب ہم پر کیا ہو گیا؟ اب ان دونوں کا ادغام کرنا، ایک کو دوسرے میں مدغم کرنا، یہ ہم پر واجب ہو چکا. کس طریقے سے ہوا؟ یہ دیکھیں، یہ واو ہے اور یہ دو واو ہو گئے، اس کا ادغام کرنا واجب ہو گیا ہے. تو اگر تو ہم مخطوعۃن کو مخطوبۃن یعنی جائز صورت اختیار نہ کرتے پھر تو ہم پر کچھ بھی واجب نہ ہوتا. لیکن چونکہ ہم نے جائز صورت اختیار کی اور اس حمزہ کو یہاں پر واو سے بدلا، یہ دیکھیں، تو اب یہ دو صورتیں ہمارے پاس یہ پیدا ہوگا. اب یہ جو دو واو ہیں ان کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہو گیا ہے. کس طرح سے ہوگا ادغام؟ یہ واو، اس پہ تشدید، اور تشدید پہ حرکت کون سی والی آنی چاہیے؟ جو اس واو پہ تھی. تو یہ آ گئی حرکت، یہ ہو گیا مخطوبۃن. ٹھیک ہے، ایک مثال تو آپ کو میں نے یہ بتائی ہے. دوسری مثال کے ذریعے سمجھیں کہ ایک اور صیغہ آپ دیکھیں، اور وہ صیغہ ہے خطیئتن. ٹھیک ہے، اس کو بڑا کر لیں. خطیئتن، خطیئتن میں کیا اسپیشل بات پائی جا رہی ہے؟ حمزہ تو یہ آ رہا ہے، حمزہ سے پہلے، اس حمزہ سے پہلے اس میں ایک یا ہے، اور یہ یا مدہ ہے، زائدہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو یا ہے نا، یہ یا مدہ زائدہ، اس کے آنے کی وجہ سے قانون اپلائی ہو گیا. وہی قانون ہم کہتے ہیں کہ جب حمزہ سے قبل یا مدہ آ جائے جو کہ زائدہ ہو تو پھر وہی بات ہوگی کہ حمزہ کو ما قبل حرف کے ہم جنس کرنا جائز ہو جائے گا. تو حمزہ کا جو ما قبل حرف ہے وہ یا ہے، تو اس کا مطلب ہے حمزہ کو بھی یا کر دیں گے. دیکھیں کس طرح کرتے ہیں. اب یہ حمزہ ہے، اس کو بھی ہم نے یا کر دیا. پہلے حمزہ پہ زبر تھا، اس پہ بھی زبر لگا دیا. اب یہ بن گیا خطیئتن. اب چونکہ یہ خطیئتن ہو گیا ہے تو اب ہم پر ایک چیز واجب ہو گئی ہے. واجب کیا ہوا ہے؟ ان دونوں کا آپس میں ادغام کرنا واجب ہو گیا ہے. تو اب ان دونوں کا ادغام کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہو گیا ادغام خطیئتن. بات وہی ہے پھر بھی کہ خطیئتن یہ کچھ غلط نہیں تھا، یہ درست تھا. لیکن اگر آپ
جائز والا قانون اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور وہ خطیتن ہو جاتا ہے، تو اس جوازی صورت کو اختیار کرنے کی وجہ سے آپ کے اوپر ادغام کرنا اب یہ واجب ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا، بالکل اسی طریقے سے ایک تیسری مثال سے بھی سمجھیں، پھر میں آپ کو قاعدہ لکھ کر دیتا ہوں. ایک تیسری مثال ہے، وہ ہے یائے تصغیر کی. یائے تصغیر آپ نے پچھلے اصطلاحات کے اندر پڑھا ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، یہ ایک حمزہ ہے. ٹھیک ہے. اور حمزہ سے پہلے کیا چیز لکھی ہوئی ہے؟ وہ ہے یا. ٹھیک ہے. اور یہ ہے یائے تصغیر. تو ایسی صورت میں بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ حمزہ کو اس کے ما قبل حرف کے ہم جنس کر دیتے ہیں، جائز ہو اگر ہم کرنا چاہیں تو. اس کو ادھر ہی سمجھ لیں. اس کو کیا کرتے ہیں، اس حمزہ کو تبدیل کرتے ہیں اور اس کی جگہ یا لے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے نیچے زیر تھا، اس کے نیچے زیر. تو اب یہ کچھ اس طرح سے بن گیا افیجسن. یہ واجب والا، یہ جائز والا کام کرنے کی وجہ سے اب ہم پر ایک چیز واجب ہو گئی، وہ ہو گیا اس کا ادغام کرنا. ٹھیک ہے. دیکھیں ادغام، یہ ہو گیا اس کا ادغام. ایک یا کا دوسرے یا میں ادغام. ٹھیک ہے. اچھا، کتابوں میں کس طرح سے لکھا ہوتا ہے یہ قاعدہ، اس کو تھوڑا آسان کر کے لکھ کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. قاعدہ نمبر ہمارا یہ ہے 9. ٹھیک ہے. اس ہیڈنگ کو دوبارہ لے آتا ہوں یہاں سے. قاعدہ ماموز کا قاعدہ نمبر 9. وہ ماموز کا قاعدہ نمبر 9 کہتا کیا ہے؟ دراصل وہ یہ کہتا ہے، یہاں پہ اسکرین کو، ویڈیو کو پاز کریں اور اس کو پڑھیں دھیان سے. کیا لکھا ہے؟ جب حمزہ سے قبل 3 باتیں ہو جائیں، حمزہ سے قبل 3 چیزیں ہو جائیں، مطلب ان تینوں میں سے کوئی ایک وقت میں ایک ہی ہوگی. یا تو اس سے قبل واو مدہ زائدہ آ جائے، جیسے میں نے آپ کو مخطوعتن کی مثال بتائی تھی، یا اس حمزہ سے پہلے یا مدہ زائدہ آ جائے، یا پھر یہ صورت آ جائے جیسے کہ یہ افیجسن کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ یا تصغیر آ جائے اس حمزہ سے پہلے. تو کرنا کیا ہے، حمزہ کو ما قبل حرف کے ہم جنس کرنا، یعنی حمزہ کو وہ لفظ بنا دینا، وہ حرف بنا دینا. اگر پہلے واو آ رہا ہے تو حمزہ کو واو کر دیں، پہلے یا آ رہا ہے تو حمزہ کو بھی یا کر دیں. یہ کرنا آپ کے اوپر جائز ہے. لیکن اگر آپ نے یہ جائز صورت اختیار کر لی تو اب دیکھیں 2 واو یا 2 یا اکٹھے ہو جائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ کو واجب ہو جائے گا کہ آپ ان دونوں کا ادغام کر دیں. وہی والی مثالیں ایک دفعہ میں یہاں پر آپ کو پھر لکھ کر دے دیتا ہوں. یہی 3 مثالیں آج آپ کو شروع سے میں نے بتائی تھیں. ویڈیو کو ریمائنڈ کریں، پیچھے جا کے دیکھیں. بالکل اسی طریقے سے تھا. مخطوعتن سے پہلے بنا مخطوبتن اور پھر ہو گیا مخطوبتن. اسی طرح خطیئتن سے خطییتن، پھر خطیجتن. اسی طرح افیئسن، اس سے بنا افیجسن، اور افیجسن سے بنا افیجسن. ٹھیک ہے. مطلب پڑھنے میں تو یہ افیجسن ہے اور یہ بھی افیجسن ہے، لیکن لکھنے میں میں نے آپ کو علیحدہ علیحدہ کلر کر کے لکھ کر دکھا دیا یہاں پہ. امید ہے یہ کلاس آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی. انشاءاللہ عز و جل اگلا قاعدہ جو ہے وہ اگلی کلاس میں پیش کریں گے.